شہابن بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد، اس کی کبریائی، کبر اسی کو زیبا ہے، بڑائی اسی کو زیبا ہے۔ آج رحمان کے بندے زمین پر کس نرمی سے چل رہے ہیں اور جانب منزل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی دور رہ کے بھی رب کے حضور پیش ہے، کوئی قریب رہ کر بھی اس کے حضور گڑ گڑا رہا ہے۔ یوم العرفہ کی خصوصی نشریات ARYQTV آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے نامور، مقتدر اور معزز علماء کرام موجود ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ بہت بہت نوازش آپ تمام حضرات کی۔ سب سے پہلے مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ARYQTV کے کانٹینٹ کنٹرولر بھی، اور ہمارے ہر دل عزیز عالم دین بھی تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آج کی نشریات میں تشریف لانے کے لیے میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک پاکستان کی ایک اور علمی شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتیان کرام کی صف میں آپ بھی بہت ہمارے ساتھ نمایاں ہیں، ARY کے ساتھ مسلسل آپ کی خدمات ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تشریف فرما ہوئے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، اہل فن، اہل ذوق، اہل زبان، اور ہم سب ہیں ان کے قدردان۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آج یوم العرفہ پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آج اللہ کی توحید کی جو مے ہے وہ آپ کے ذریعے انشاءاللہ بندگان خدا پی سکیں گے۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب انشاءاللہ خطبہ حج جو ابھی کچھ ہی لمحات میں ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی فرمائیں گے۔ ARY ڈیجیٹل مڈل ایسٹ UK USA کے ناظرین کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی خصوصی نشریات ہے ہماری یوم العرفہ کے عنوان سے، علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں جناب مفتی محمد عامر صاحب سے۔ قبلہ آج کا دن اور آج کے دن کی مناسبت سے کچھ آغاز کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان گل صاحب آپ کو، اور آج کا دن جو کہ یوم عرفہ ہے، اس حوالے سے حجاج کرام کو بالخصوص اور تمام عالم اسلام کو اس کی مبارکباد ہو کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں پر، اور خاص طور پہ ان بندوں پر جو میدان عرفات میں اس کے در پہ موجود ہیں، اور میدان عرفات میں اس کے کرم کی، رحم کی، فضل کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے ملائکہ کے ساتھ جو ہے وہ ان بندوں پر جو ہے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے، واہ 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 واہ۔ اور یہی دن ہے کہ جس وقت شیطان جو ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، اور وہ جو ہے وہ افسوس کرتا ہے کہ اتنی محنتوں کے بعد یہ نتیجہ، یہ پھر بھی اسی کے بندے کے بعد۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح شیطان اس دن اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، بالکل اسی طرح حج کی اجتماعیت، اس کا جو ایک عالمگیر امپیکٹ ہے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ہونے والی سازشیں جو ہیں وہ اس وقت اور اس موقع پہ جب یہ لاکھوں کا اجتماع دیکھتی ہیں تو دم توڑ دیتی ہیں، وہ بھی اپنے سروں پہ یقیناً خاک ڈالتی ہوں گی۔ اس حیثیت سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حج کے اجتماعات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے مطلب یہ اس سال ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حاجی بہت زیادہ ہیں، لیکن سابقہ سالوں کی مناسبت سے بہت کم ہیں۔ تو یہ تعداد بڑھنی چاہیے تاکہ اس تعداد کے اضافے کے سبب جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، شیاطین ہیں، وہ اپنے سروں پہ خاک کا اضافہ کریں اور افسوس کرتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جن رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے سبب حاجیوں کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اور جو غیر حاجی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عمل کے اندر شریک کیا ہے روزے کے ذریعے کہ بندہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھے اور پھر روزے کی برکت سے جو ہے وہ
अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से मग़फ़िरत के ख़जाने हासिल करें। अच्छा मुफ्ती साहब, इसके पीछे एक हिकमत ये भी पिन्हा हो सकती है कि जो जहाँ भी है, जिस मकाम पे भी है, अल्लाह के हुजूर किसी ना किसी शक्ल में हाजिर हो जाए, यानी गैर हाजी जो है वो रोज़ा रख कर ये जो मैदान अरफात है ना, जी, ये और वहाँ पे हाज़िरी का जो अमल है, जिस अंदाज से ये और ये फ़िक्र, ये सोच, ये वहीं के साथ ख़ास है। सही, मतलब मैदान अरफात समझ के कहीं और लोग नहीं जमाना मतलब होना रोज़ा रख के इस शक्ल में अल्लाह के हुजूर पेश हो जाए कि या अल्लाह मेरी बिसात में ये था, तेरा हुक्म ये मिला है, मैं इसका पाबंद हूँ, हज पे नहीं जा सका। ये जो पैगाम मिल रहा है ना मैदान अरफात से, कि मतलब वहाँ पे जिस तरह बड़े से बड़ा मालदार, सियासतदान, बादशाह, अमीर, वो दो चादरें पहन के अल्लाह की बारगाह में बैठा है और अपनी हकीकत बता रहा है। सही बात, कि सारे बंदे जितने भी, उनकी हकीकत ये है। ये हकीकत। तो उस हकीकत का जो पैगाम मिल रहा है, आज दुनिया भर में लोग इस पैगाम को ले सकते हैं, इंसानी मुसावात का, बिल्कुल इंसानी बराबरी का, वाह। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वाह। कि इज़्ज़त तकरीम अल्लाह की बारगाह में उसी की है जो मुत्तकी है, वैसे बराबर हैं। यानी दुनियावी स्टेटस के एतबार से, मालदार होने के एतबार से कोई इज़्ज़तदार भी नहीं हो जाएगा, या कोई किसी का बड़ा नहीं हो जाएगा, या कोई किसी का जो है वो मालिक या हाकिम नहीं हो जाएगा। माल की ज़्यादती या दुनियावी एतबार से किसी मनसब की ज़्यादती, दुनियावी ताकत की ज़्यादती किसी की फजीलत में, करम में, इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं करता। बिल्कुल सही मुफ्ती साहब, आज हज़रत फरमा रहे हैं कि दुनिया की ताकत, दुनिया का माल, दुनिया की दौलत जो है वो आज के दिन यौमुल अरफा पे लोगों की किसी की इज़्ज़त में इजाफ़ा ना नज़र आए। आज इजाफ़ा जो है वो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम की बुनियाद पर, और हमेशा से ही ज़ाहिर है यही हमारे यहाँ यही उसूल है, यही कायदा है। तो आज पता ही नहीं है ना इस भीड़ में कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना कमज़ोर है, ईमानी क़ुव्वत किसकी ज़्यादा है, किसकी कमज़ोर है। आज तो सब के सब एक जो मसावी निज़ाम आज नज़र आ रहा है, आज काला भी, गोरा भी, बड़ा भी, छोटा भी, नाइजेरियन भी, साइबेरियन भी, सब एक ही सफ़ में खड़े हुए हैं। फरमाइए ज़रा इस हवाले से क्या पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। इकबाल ने कहा था, बंदा ओ मोहताज ओ साहिब ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। सभी एक। आज उसका सबसे बड़ा मज़हर है। ये साल के अंदर एक दिन ऐसा आता है कि सबसे बड़ा मज़हर इस शेर का नज़र आता है, मिसदाक नज़र आता है कि बंदा ओ मोहताज ओ साहिब ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो आज मखलूक में ना बंदा नवाज कोई नहीं है, आज मखलूक में सारे बंदे हैं, आज सारे न्याज़मंद हैं। उस हकीकी बेनियाज के हुजूर सब ने अपना सरे न्याज झुकाया हुआ है। और वो जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में जो फरमाया गया, वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला, अपने रब का नाम याद करो और सबसे कट के उसी के हो रहो, सबसे अलग थलग हो के उसी के हो रहो। ये इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा का सबसे बड़ा मज़हर हमें आज के दिन वहाँ मैदान अराफ़ात में नज़र आता है कि सब लोग जो वहाँ मैदान अराफ़ात में जमा हैं वो सारे के सारे मखलूक से कट के मुनक़ते हो के आज उन्होंने अपने रब से अपनी लौ लगाई हुई है। कोई किसी को नहीं देख रहा, सब अपने गुनाहों को देख रहे हैं, अपने रब के हुजूर नादिम हो रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं और बस इल्तिजाओं में हैं, दुआओं में हैं, रब के साथ लौ लगाई हुई है। ए अल्लाह हमें बख्श दे, ए अल्लाह हमें बख्श दे, ए अल्लाह हमने बहुत जुर्म किए, हमारे जुर्मों पे रहमत की नज़र डाल दे, हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे। ये जो वो तबत्तल इलैहि तबतीला, वैसे तो ये हमेशा होना चाहिए, अल्लाह करे हमें ये कैफियत हमेशा हासिल हों कि वो दस्त बकार दिल बयार हथ कम वल ते दिल यार वल, बंदा काम कुछ भी कर रहा हो लेकिन उसके दिल की लौ वो खालिक हकीकी, महबूब हकीकी, मतलूब हकीकी, मकसूद हकीकी की तरफ हो। असल कैफियत तो यही मतलूब है, इस्लाम का तकाजा यही है कि आला स्टैंडर्ड, हाईएस्ट स्टैंडर्ड यही है, इस्लाम यहाँ तक लाना चाहता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ मशक़ें रखी गई हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ हैं। उन्हीं मशक़ों में से एक मशक़ ये भी है कि बंदा ये ज़ाहरी तौर पर सबसे कट के अल्लाह की तरफ अपनी लौ लगा रहा है ताकि उसे ये दर्स मिल जाए कि जैसे आज यहाँ मैं सबसे कट के रब से लौ लगा रहा हूँ, इसी तरह मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है कि मैं किसी भी काम में लगा हुआ हूँ लेकिन मेरा दिल मेरे खालिक की तरफ, मेरे मालिक की तरफ, मेरे रब की तरफ मुतवज्जह हो। तो ये मैदान अराफ़ात हमें ये दर्स दे रहा है। तो लिहाजा जो भी वहाँ मौजूद हैं, अल्लाह उन सब का हज कबूल फ़रमाए, उन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेकियां करने की, गुनाह छोड़ने
چھوڑنے کی، وہ یہ درس حاصل کریں اور جو اس کی ٹرو اسپرٹ ہے، جو اس کی حقیقی روح ہے، اس کو سمجھیں کہ جب ہم نے یہاں سے واپس پلٹنا ہے تو پلٹ کر بھی ہماری کیفیات یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا قلب ہمیشہ اپنے مالک کی یاد میں ہو، ہمارا قلب ہمیشہ اپنے مالک کی رضا کی جستجو میں ہو۔ تو ہم کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے اسے اس معیار پر جانچیں، اس معیار پر تولیں کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا رب اس سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو فرسٹ پرائرٹی ہم نے دینی ہے اپنے رب کی رضا کو، اپنے رب کی خوشنودی کو، وہ دیکھ کر ہی ہم نے ڈائریکشنز صحیح کرنی ہے۔ بالکل صحیح سر۔ آج کہاں ہے انسان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ؟ آج کہاں ہے انسان کا اسٹینڈرڈ آف، وہ جو ایک سمبولک بندہ ہوتا ہے کہ جی میرا اسٹیٹس سمبل ہے اور میں اس کے بغیر جو ہے وہ محال ہے میری زندگی۔ آج وہ ارب پتی جو زمین پیر پر نہیں رکھتا، آج وہ برہنہ پا مکے کی تپتے ہوئے ریگستان میں ہمیں نظر آتا ہے، منا سے عرفات کی طرف برہنہ پا چلتا ہوا نظر آتا ہے جھلستی ہوئی دھوپ میں۔ پر کیا لگن ہے، کیا جستجو ہے جو اسے اس منزل کی جانب چلتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ خطبہ حج کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، عرفات کے میدان سے خطبہ امیر حج، خطبہ حج دے رہے ہیں اور مفتی آصم نوید نیازی صاحب انشاءاللہ اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر حج شیخ محمد بن عبد الکریم عیسیٰ سلام کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجا لا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو علیم ہے، جو خبیر ہے، سب کو جانتا ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی اس کی مثل نہیں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو اور جو تم کرتے ہو، اور غیب زمین و آسمان میں صرف وہی جانتا ہے، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، اور جو بھی کوئی پتا گرتا ہے اس کا علم بھی اللہ ہی رکھتا ہے، ولا رطب ولا يابس اور إلا کوئی في خشک كتاب و تر مبين، نہیں مگر اس کے پاس کتاب وأشهد مبین میں أن لا لکھا ہوا إله ہے۔ إلا الله يعلم السر وأخفى، اللہ پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے، جو دلوں کی پوشیدہ ہیں وہ بھی، جو آنکھوں کی پوشیدگی ہیں وہ بھی جانتا ہے، آسمان و زمین کی مخفی باتوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، كل شيء علما، اس کا علم دنیا کی ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ عبده ورسوله، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وعلمك ما لم تكن تعلم، اور ان کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جو وہ نہیں جانتے تھے، اور ان پہ اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ درود و سلام نازل فرمائے، ان کی آل پر، ان کے پیروکاروں پر درود و سلام نازل يا فرمائے۔ حجاج بيت الله، حمد و صلات کے بعد اے اللہ کے گھر کے حج کرنے والوں، اتقوا الله تعالى، اللہ سے تقوی اختیار کرو، تعالى تنالوا الفوز اللہ کا تقوی اختیار کرو، والسعادة دنيا وآخرة، یہ دنیا و آخرت کی سعادت اسی تقوی میں ہے۔ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں، تو یہ اللہ کے نزدیک اس کا بہترین اجر پائیں گے۔ وقال واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء اور عليم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے، نفرده بالعبادة وهو النافع الضار، اور وہ نفع دینے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، نقصان دینے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، نفع و ضرر کا مالک وہی ہے، بخير فلا راد لفضله، اور وہ جب کسی پہ فضل فرمانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں، کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ بين التقوى والتعلم، اور تقوی اختیار کرو اور علم حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ کرے گا، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ان نكون مستجيبين لما دعا اليه من التوحيد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا توحید کا، اس کی اس دعوت کو قبول کرو، توحید کو حقیقت میں تھام لو، كائنا من كان، اور اللہ کے سوا ہر ایک سے منہ موڑ لو، الذي خلقكم، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، السماء بناء وانزل من السماء اور اس نے من السماء ماء فاخرج به، اس نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہیں کھیتیاں عطا فرمائیں، وانتم تعلمون، وهذه هي دعوة جميع الانبياء، اور یہی توحید تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہے، اعبدوا الله جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وبعث الله الانبياء والرسل معلمين، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو آ کر توحید سکھائیں، توحید کی دعوت دیں، اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره،
نبیوں نے آ کر فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، إفراد الله بالعبادة هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. اور یہی اللہ کی گواہی کا، توحید ہی کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جائے، هو إله واحد وہی ایک معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، والأرض وہی آسمان و زمین کا معبود ہے۔ أفغير الله تتقون وما بكم کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے؟ اللہ ہی سے ڈرو اور اللہ ہی کی عبادت اختیار کرو۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. تم سے ضرر دور کرنے والا کون ہے؟ تم سے ضرر دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ فسوف تعلمون. فكانت شهادة التوحيد لله مع شهادة الرسالة لمحمد اور اللہ کی توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی گواہی۔ محمد صلی اللہ علیہ حضور کی وسلم تصدیق کرنا توحید کے بعد سب سے بڑا فرض ہے کہ جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کی گواہی دی جائے، اس کی تصدیق کی جائے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اور سراجا منیرا بنا کر بھیجا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اللہ کی توحید پر اور میرے رسول ہونے کی گواہی پر، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، روزہ رکھنے پر اور حج کرنے پر۔ قال اللہ تعالی واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو کہ یہ تمہیں برائی سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، والزکاة قرینۃ الصلاة فی کتاب اللہ وہی الرکن الثالث۔ اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ملا کر فرمایا اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے من محاسن الدین اور یہ دین کے محاسن میں سے ہے اور اس کے اندر اجتماعی فائدہ ہوتا ہے، مخلوق خدا کا فائدہ ہے اس زکوٰۃ میں۔ بیت اللہ الحرام۔ اس کے بعد اللہ کے حج کا حکم دیا گیا۔ للہ علی الناس حج البیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اور اللہ کے گھر کا حج لازم ہے ہر اس آدمی پر کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، فكونوا فيها متبعين لهدي نبيكم صلى الله عليه تو وسلم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہو جاؤ۔ لتأخذوا عني مناسككم۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مناسک حج مجھ سے لے لو، یعنی مجھ سے سیکھو۔ فرض فيهن الحج فلا رفث تو جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تو اسی طرح حج کرو۔ وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ جو خیر اللہ نے فرمایا کہ جو خیر تم اختیار کرو گے اللہ کے پاس پاؤ گے، اور زاد راہ اختیار کرو اور تقوی سب سے عمدہ زاد راہ ہے۔ صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الأخرى فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه۔ اور دین کے 3 مراتب ہیں جن میں سے ایک مرتبہ احسان ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ويا أيها المسلمون في كل مكان أوصيكم ونفسي۔ اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہیں اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بالمسارعة في فعل الخير يقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کی چوڑان زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ واعلموا عباد الله أن من المسارعة بالخير اے اللہ کے بندو جان لو على امتثال قيم الإسلام کہ یہ اسلام کی عمدہ تعلیمات ہیں فهذبته خير تهذيب جو تمہیں خیر کے کاموں پر ابھارتی ہیں۔ عليه وسلم على ما وصفه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا مجسمہ تھے، حسن اخلاق کا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم اچھے اخلاق پر ہو، عظیم اخلاق پر ہو۔ أحاسنكم أخلاقا وحسن الخلق في الوصف العام قيمة مشتركة بين الناس كافة۔ اور حسن خلق جو ہے یہ ایک بڑا جامع وصف ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں شامل ہیں، في القول والعمل اس میں قول و عمل کی یکسانی بھی شامل ہے، حسنا ويقول لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ لوگوں کی بات کا جواب دو اچھے انداز میں، اور اگر تم اچھے انداز میں جواب دو گے تو وہ آدمی جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا قلبی دوست بن جائے گا۔ وامر بالعرف واعرض عن یہ فرمایا کہ نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض اختیار کرو۔ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون والمعنى احذر ان ياخذوك الى سجال المهاترة اور وتبعاتها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک ہو جاؤ، اپنے آپ کو خالص کر لو اللہ کے لیے۔ جاهل ولا لمغرض ولا لعائق مستصحبا قول الله تعالى
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه اور جب کسی لغو بات کو سنو تو اس سے اعراض کر لو. ہر بے فائدہ چیز سے اعراض کرو، اور کوئی تم سے الجھے تو اسے دور سے سلام متارکت کر دو، اسے چھوڑ دو، اس سے مت الجھو. ونجاح مشروعهم وهو ما يسعدون به بل إن الكثير منهم يعول عليه غير أن مخاطر التدليس يتم اور كشفها. یہ تدلیس اور تلبیس کے طریقے ہیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے. يساق بحكمة الإسلام. اسلام کی حکمت کو سمجھنا چاہیے. أيها المسلمون إن من قيم الإسلام البعد عن كل ما يؤدي إلى التنافر. اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر برائی سے دور رہو اور ہر لغو سے دور رہو، التواد والتراحم. اور تواضع و انکسار اختیار کرو مخلوق کے ساتھ، اور شفقت سے پیش آؤ ان کے ساتھ. يقول الله جل وعلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. والوحدة والأخوة اور اخوت، وحدت اختیار کرنا، اتفاق کرنا، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. وفي حسن التعامل مع الآخرين أيا اور كان. دوسروں کے ساتھ اچھے انداز پہ معاشرت اختیار کرو، حسن تعامل کرو، معاملات اچھے رکھو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هو القائل خير الناس أنفعهم للناس. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو ان کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها ولا تتبدل مبادئها. اور فأحب الخير برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دینا چاہیے. نور الإسلام فبلغ العالمين في أرجاء المعمورة حيث تتابع على تبليغ هذا الخير رجال صدقوا مع عهد. یہ بھلائی پہنچانے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، نفع پہنچانے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. جادة الإسلام كما كان لأهل اور اسلام کا راستہ، واضح راستہ یہی ہے، جادہ اسلام، کہ سب مخلوق کو نفع پہنچایا جائے. ذلك تصدي للمفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن الإسلام. اور مغالطوں سے بچنا چاہیے. اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کے پھیلنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. موقفكم هذا فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يدعو الله ويذكره بعد أن خطب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں جب انہوں نے وقوف فرمایا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے حضور دعا مانگی، واستمر في وقوفه إلى غروب الشمس. اور غروب شمس تک آپ نے یہاں وقوف فرمایا اس میدان میں. وطمأنينة ويوصي أصحابه بالسكينة والوقار. اور اپنے اصحاب کو آپ نے تعلیم فرمائی کہ سکون اختیار کریں، وقار اختیار کریں. وبات هناك وصلى الفجر بها وجلس للذكر حتى أسفر جدا ثم ذهب إلى منى. پھر اس کے بعد یہاں سے آپ صبح منا کی طرف تشریف لے گئے، غروب شمس کے بعد مزدلفہ گئے، پھر وہاں سے منا. پھر آپ نے اپنے سر مبارک کا حلق کروایا، پھر مکہ مکرمہ آئے، طواف کیا، پھر ایام تشریق وہیں گزارے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا اور اس کی تعلیم دی. اور پھر آپ نے رمی جمرات فرمائی اور اللہ سے دعا مانگی. پھر جمرہ عقبہ کو رمی فرمائی. وبقي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث عشر وأجاز التعدل في اليوم. پھر تیسرے دن تک آپ عید کے تیسرے دن، ایام تشریق کے تیسرے دن منا میں قیام فرمایا. فيا أيها المسلمون اغتنموا فرصة هذا الموسم العظيم. تو اے مسلمانوں، اس موقع کو فرصت عظیمہ جانو. اليوم أكملت لكم دينكم. اور یہ وہ میدان ہے اور وہ دن ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا اور تم پہ اپنی نعمت تام کر دی. الله فيه عبد من النار من يوم عرفة. اور یہ وہ دن ہے کہ جتنے گناہ گار اللہ تعالیٰ دوزخ سے آج آزاد فرماتا ہے، اتنے کبھی آزاد نہیں فرماتا. قد وعدكم بإجابة دعواتكم. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے تمہاری بخشش کا. ادعوني أستجب لكم. تو تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. فإني قريب. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جب تم سے پوچھیں میرے بارے میں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں اور دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا مانگتا ہے. أمورهم واغفر ذنوبهم وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم اس حال میں لوٹیں کہ ہم نفع حاصل کریں، ہم یہاں سے رحمت برکت لے کر لوٹیں. وفي الآخرة حسنة. اور ہمیں آخرت کی اچھائی عطا فرما، دنیا کی اچھائی عطا فرما. وألف ذات بينهم.
وانشر اور ہمارے العلم مابین والخير فيهم محبت اور الفت پیدا وأصلح فرما، بواريهم وبارك لهم في أرزاقهم اور سب کے وأدخلهم رزق میں الجنة. برکت عطا فرما، اللهم وفق اور سب کو وسدد جنت راعي میں داخل وحاكم فرما۔ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن شیخ سلمان بادشاہ وقت کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی خدمات کو سراہ رہے ہیں کہ خادم الحرمین الشریفین اور ان کے ولی عہد کی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہ رہے ہیں، وكن معهم مؤيدا ونصيرا اور کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے اچھے کام ہیں ان اچھے کاموں میں ان کے مددگار ہو جاؤ۔ وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا